السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ عمان نے امریکہ کی ثالثی میں اپنی فضائی حدود کو اسرائیل کی فضائی کمپنیوں کے لیے کھول دیا ہے۔ اسرائیل وزارت خارجہ کے ترجمان دفتر کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ اس پیش رفت سے ایشیا کے لیے سفر مختصر ہو جائے گا، اسرائیلی شہریوں کے لیے سفر کے مصارف کم ہو جائیں گے اور اسرائیل کی فضائی کمپنیوں کی رقابت کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ کوہن نے عمان کے اسرائیلی فضائی کمپنیوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے کی وجہ سے عمان کے سلطان ہاشم بن طارق بن تیمور ال سعید کا اور سمجھوتہ طے پانے میں کردار ادا کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مکمل معنوں میں نیٹو کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ جو بائیڈن نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں بخارسٹ 9 سربراہان اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹالنبرگ کے ساتھ ملاقات کی۔ اجلاس سے قبل جاری کردہ بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ نیٹو کے مضبوط اتحادیوں کے ساتھ ملاقات میرے لیے باعث مسرت ہے۔ انہوں نے اسٹالنبرگ کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسٹالنبرگ نے اب تک نہایت شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ سن 2015 میں B9 کے قیام کی یاد دہانی کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جبکہ ہم روس کے قبضے کا پہلا سال مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارا باہم متحد رہنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ اتحاد ہمارے خود کو کس قدر طاقتور محسوس کرنے کا بھی ثبوت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج جمعرات کو ماسٹر کارڈ کے سابق CEO اجے بنگا کو ورلڈ بینک کی سربراہی کے لیے نامزد کیا۔ اجے تاریخ کے اس نازک لمحے میں عالمی بینک کی قیادت کرنے کے لیے منفرد طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ کامیاب عالمی کمپنیوں کی تعمیر اور ان کا انتظام کرنے میں صرف کیا ہے، جو ملازمتیں پیدا کرتی ہیں اور ترقی پذیر معیشتوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے اور بنیادی تبدیلیوں کے دوران تنظیموں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ان کے پاس لوگوں اور نظاموں کا انتظام کرنے کا ایک ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ ہے اور نتائج فراہم کرنے کے لیے دنیا بھر کے عالمی رہنماؤں کے ساتھ شراکت داری۔ 6 فروری کو آئے ترکی کے قاہرہ امان مراش کے مرکز میں زلزلے کے بعد دنیا بھر سے آنے والی امداد، جسے صدی کی آفت قرار دیا گیا، ترکیہ کو اپنے سفارتکاری کے نتیجے میں امداد ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قطر میں قائم الجزیرہ میڈیا آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے تجزیے کے مطابق ترکیہ کی انسانی امداد پر مبنی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ترکی کو بڑے پیمانے پر امداد حاصل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق زلزلے کے بعد ترکیہ کو 102 ممالک سے امداد کی پیشکش موصول ہوئی اور 74 ممالک سے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھیجی گئی، جبکہ بہت سے ممالک نے فیلڈ اسپتالوں کے ذریعے زخمیوں کے علاج و معالجہ اور انسانی امداد اور عطیات بھیجے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق دنیا نے ترکیہ کی انسان دوست سفارتکاری کا جواب دیا ہے، جس پر وہ برسوں سے عمل پیرا ہے۔ سعودی عرب میں یوم تاسیس کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، جبکہ حکومت کی جانب سے 4 روز کی چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ملک کے طول عرض میں ثقافتی اور فنی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں شہری اپنے روایتی ملبوسات پہن کر بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ میں وزیٹرز کے خیر مقدم کے لیے 11 زبانیں بولنے والا روبوٹ فراہم کیا ہے۔ یہ روبوٹ کمپلیکس آنے والوں کا خیر مقدم بھی کرتا ہے اور غلاف کعبہ فیکٹری کا تعارف بھی کراتا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق 11 زبانیں بولنے والے روبوٹ کی فراہمی کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔ ویژن میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا گیا۔ روبوٹ 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے متعدد زبانوں میں گفتگو کر سکتا ہے۔ روبوٹ متعدد خوبیوں کا حامل ہے۔ وزیٹرز کے چہروں اور جذبات کو پہچان سکتا ہے، ٹچ اور ہینڈ موشن کے ذریعے زائرین کے ساتھ صوتی بات چیت کر سکتا ہے۔ مسجد حرم کے اسکول میں غیر ملکیوں کو عربی زبان سکھانے کے لیے پہلی بار کمپیوٹر لیب استعمال کیا جائے گا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ عبدالرحمن ال سدیس نے آج افتتاح کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد حرم مکہ مکرمہ اسکول، جسے معہد الحرم المکی الشریف کہا جاتا ہے، غیر ملکی اور سعودی طلباء کو دینیات کی تعلیم دینے کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسکول انتظامیہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ سعودی ویژن 2030 اور ڈیجیٹل تبدیلی سے ہم آہنگ وسائل و ذرائع متعارف کرائے جائیں، نیا تعلیمی نظام نافذ کیا جائے اور تعلیمی پیغام کی ادائیگی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سسٹم سے کام لیا جائے۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے انٹرٹینمنٹ بزنس ایکسیلیٹر پروگرام شروع کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس پروگرام کا مقصد کاروباری افراد کو رہنمائی، تربیت، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں مہارت رکھنے والے ماہرین، کنسلٹنٹس اور سرمایہ کاروں کے نیٹ ورک سے جوڑنا ہے۔ پروگرام میں ہفتہ وار تربیتی ورکشاپس، کاروباری افراد اور خصوصی مشیروں کے درمیان انفرادی مشاورتی سیشنز فراہم کیے جائیں گے۔ یہ پروگرام ایکسیلیٹر ٹیم اور ڈیولپرز کے درمیان روزانہ کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے علاوہ 12 ہفتوں کے تربیتی پروگرام کو 2 مرحلوں میں مکمل کرے گا۔
پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے گجرات سے ایم پی اے طارق محمود کو نااہل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے پر نااہل قرار دیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پرائیویٹ شکایت پر رکن اسمبلی کو آئین کے آرٹیکل 62(f)(1) اور 63 کے تحت رکن اسمبلی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن نے اپنے اختیارات کو کراس کرتے ہوئے درخواست گزار کو نااہل کیا۔ پاکستان کے مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر اور نائب صدر مریم نواز نے سابق ISI چیف سپریم کورٹ کے 2 حاضر سروس اور 2 سابق ججوں کے بارے میں کہا کہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جمعرات کو سرگودا میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو کہتی ہوں کہ اس لولی لنگڑی حکومت کی پرواہ نہ کریں اور ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ مریم نواز نے سابق ISI چیف اور سپریم کورٹ کے 2 حاضر سروس اور 2 سابق ججوں کے تصاویر دکھائیں اور کہا کہ ان لوگوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ 24 فروری کو روس یوکرین جنگ کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گٹرس نے روس سے یوکرین میں جنگ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا جنگ حل نہیں، جنگ مسئلہ ہے۔ یوکرین کے بارے میں جنرل اسمبلی کے ہنگامی خصوصی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا جنگ حل نہیں ہے، جنگ مسئلہ ہے۔ یوکرین میں لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یوکرینوں، روسیوں اور اس سے آگے کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کو یہ جان کر کام کرنا چاہیے کہ حقیقی پائیدار امن اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون پر مبنی ہونا چاہیے۔